الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا من صلیت بكل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الفت قلوبا بالاسلام یا حبیبی یا شفیفی یا رسول اللہ بأمی و ابی فدیتک سیدی صلاة الله سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد 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 رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد رحمة للعالمين يا محمد 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 رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا. قدم قدم پر کھڑے رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو قدم قدم پر کھڑے رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو ہے قیمتی دل یقین دولت ہے قیمتی دل یقین دولت خدایا اس کو بچا کے رکھنا. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا. نہ جانا دلدل میں کفر و باطل کی بھول کر بھی ہے میری بہنوں نہ جانا دلدل میں کفر و باطل کی بھول کر بھی ہے میری بہنوں. بہک نہ جائیں قدم تمہارے بہک نہ جائیں قدم تمہارے ذرا سنبھل کر اٹھا کے رکھنا. نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا. بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً
یقیناً بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً تم ان کی ہر ایک آرزو کو گلاب جیسے کھلا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا تم عائشہ ہو یا فاطمہ ہو تمہاری رگ رگ میں خون ہے ان کا تم عائشہ ہو یا فاطمہ ہو تمہاری رگ رگ میں خون ہے ان کا صحابیاں سے تمہارا رشتہ صحابیاں سے تمہارا رشتہ زمانے کو یہ بتا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا تمہاری عزت و آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت تمہاری عزت آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے میں بدن میں ہر پل بسا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی بیٹی امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جے ہند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاسباں ہم ہیں مادر وطن اور سامعین اکرام میری تقریر کا محور ہے آزادی و حب الوطنی کا اسلامی تصور اور آزادی میں آزادی مسلمانوں کا کردار حضرات خدائے واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو انسان زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا ارشاد خداوندی ہے وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اسی لیے تو وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظوں میں قرار دیتا ہے حب الوطن من الایمان غور فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظوں میں کرتے تھے ما اطیبک من ولدی وما احبک الیہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے وطن کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشدہ اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کی ہر چیز محبوب تھی یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے کہتے تھے ہذا جبل یحبنا وتحبو یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں ذرا تصور کیجئے جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے محبت ہو اس نبی کو امت حب الوطنی سے کیسے عاری و خالی ہو سکتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں تمام اہل وطن کی ترجمانی کرتے ہوئے مفرق اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ حب الوطنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے کانٹے سے بھی محبت ہو تاریخ کے کوچہ چینو ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے بلکہ انگریزوں سے تسلط سے اس کو پیش کرانے میں آزاد رہے ہیں اسی لیے اس ملک میں مسلمانوں کی جد و جہد آزادی صبر عزم لمحات کی کہانی ہے جس کو پھیلائے تو آزاد ہندوستان سمیٹے تو کتب خانے پڑھیں تو نوشتے لکھیں تو صحیفے بکھیرے تو دارالرسم کے افسانے اور دل میں اتارے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا مادر وطن کے جگر پارو اس ملک کی آزادی کے لیے جن مہاجروں نے گولیاں کھائیں جیل کی صحبتیں برداشت کی مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا ان مہاجرین میں ہندو مسلم سب شریک تھے اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ ہے غازہ اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے برادر وطن ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے 1700 سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا 1731 میں شاہ ولی اللہ معتز دولوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے قائم نظام کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی 1799 میں آزادی کے مقابلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا ان کی نعش کو دیکھ کر
کے بعد بذریعہ اصلاح ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پوری ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کی گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کی سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا گیا۔ 1861 میں امبالہ اور مالا کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانیہ سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اندرون ملک انگریزوں کی مخالفت اور بیرون ملک سے حملے کا پروگرام بنایا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کی خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی دماغ کی تحریک چلائی، جن میں ملک کے نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا: برطانیہ کی آنیت اور ملازمت حرام ہے۔ اس سیاست حق گوئی کی پاداش میں ان کو اور ان کے رفقا کو 2 سال کی قید و مشقت کی سزا ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے گولڈ میز کانفرنس میں اہل برٹش سے کہا تھا: یا تو ہندوستان کی آزادی ہوگی سرزمین، یا تو ہندوستان کی آزادی ہوگی سرزمین دینی ہوگی، یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ 1926 میں کلکتہ کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی۔ 1929 میں ڈانڈی مارچ کی تحریک، جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے، وہیں مولانا عبدالکلام آزاد اور ان کے رفقا گرفتار کیے گئے۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ بلند کیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے آقا بن نے گولیاں کھائی، جیل خانے آباد کیے، دارالرسم کے مرحلے سے گزرے اور جام شہادت نوش کیا۔ بلاگر غلامی کے مضبوط قلعے سمار ہو گئے، محکومیت کی زنجیریں ٹوٹ گئی اور آزادی کی جدوجہد 1700 میں شروع ہوئی تھی اور 15 اگست 1947 کو آزاد کا عنوان جلی لے کر مطالعہ ہندوستان جلوہ گر ہوئی۔ مگر جب پڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، جب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آئیے عہد کریں کہ آزادی کی حفاظت اور ملک کی سلامت کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور قومی یکجہتی و جذباتی آئیں گے تو ہم فروغ دیں گے۔ مادر وطن ہم سے مخالف ہے کہ وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ، وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔